खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत और जलाली नाम में आप सबको सलाम। अजीज़ों, आप देख रहे हैं गॉड इज़ लव, और आज का ये गॉड इज़ लव प्रोग्राम हम सानिया जड़ावाला के जो मसीही हैं उनके ताल्लुक़ से करेंगे और इस वाक़या के ताल्लुक़ से भी बात करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम इस सारी गुफ्तगू को शुरू करें, एक पैसेज खुदा के कलाम में से मैं पढ़ना चाहता हूँ। तो जिनके पास बाइबल्स हैं वो मेरे साथ मेहरबानी से निकालें। मत्ती रसूल की मारिफत लिखी गई इंजील, उसका 5वां बाब और उसकी 10वीं आयत में यूं मरकूम है, मुबारक हैं वो जो रास्तबाजी के सबब से सिताए गए हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। जब मेरे सबब से लोग तुमको लान तान करेंगे और सिताएंगे और हर तरह की बुरी बातें तुम्हारी निस्बत ना हक कहेंगे, तो तुम मुबारक होगे। हालेलुया। खुशी करना और नहायत शादमान होना, क्योंकि आसमान पर तुम्हारा अजर बड़ा है, इसलिए कि लोगों ने उन नबियों को भी जो तुमसे पहले थे इसी तरह सिताया था। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत हो। अजीज़ों, हमारे दिल दुखी हैं और नहायत ही अफसोस के साथ हम आज इस प्रोग्राम को कर रहे हैं, लेकिन खुदा का कलाम हमें ये सिखाता है कि हमने खुशी और शादमानी इसलिए करनी है कि हम उसके नाम से सिताएंगे। और ये बिल्कुल सच है कि जो कुछ जड़ावाला में वाक़या पेश आया है मसीहियों पर, जो जुल्म हुआ है और जिस वजह से वो सिताए गए हैं, वो इसीलिए कि वो मसीही हैं। इसलिए अजीज़ों, आज सबसे पहले मैंने और आपने अपने दिलों में ये तहैया करना है कि खुदा की मोहब्बत, जो मैं अक्सर कहता हूँ कि खुदा की मोहब्बत दुनिया की सबसे बड़ी वो कुव्वत और ताकत है जिसको कोई मात नहीं दे सकता। और पौलुस रसूल ने बड़े वाज़ेह अल्फाज में पहला कुरिन्थियों उसके 13वें बाब में कहा, लव नेवर फेल्स। खुदा की मोहब्बत को कभी ज़वाल नहीं है। और फिर खुदा का कलाम हमें यह भी सिखाता है कि कौन हमें मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगा। यानी कि खुदा जो हमसे प्यार करता है वो दायमी मोहब्बत रखता है और उसकी मोहब्बत कभी ना ख़त्म होने वाली है। और खुदा के रूह के वसीला से ये मोहब्बत हमारे दिलों में डाली गई है ताकि हम भी उस मोहब्बत में इस कदर पेवस्त हों, इस कदर जुड़े हुए हों कि दुनिया की कोई ताकत हमें उससे जुदा ना कर सके। इसलिए आज का ये प्रोग्राम हम उन तमाम मसीहियों के नाम कर रहे हैं जो जड़ावाला में सिताए गए हैं, और आपको ये तसल्ली देना चाहते हैं और हौसला देना चाहते हैं कि खुदा पाक रूह की मदद से, खुदा की मोहब्बत से भर जाए तो दुनिया की कोई ताकत हमें किसी तरह से भी उस ईमान, उस उम्मीद और खुदा की मोहब्बत से हटा नहीं सकती। हालेलुया। इसलिए हमने खुशी और शादमानी करनी है कि हमारे दिलों से हमारे मसीह की मोहब्बत कभी ख़त्म नहीं हो सकती। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज जो मेरे साथ खुदा के ज़बरदस्त ख़ुद्दाम इधर मौजूद है, उनका तारुफ करवाता चलूँ। सबसे पहले खुदा के खादम बिशप इब्राहिम डैनियल साहब हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं। थैंक यू सो मच ब्रदर जी फॉर जॉइनिंग अस। और इसी तरह इनके साथ तशरीफ़ फरमा है भाई लियाकत जावेद, खुदा के बड़े ही ज़बरदस्त प्यारे खादिम हैं और एजुकेशन पर बहुत इन्होंने काम किया है और कर रहे हैं। मुख्तलिफ इलाक़ों में 30 स्कूल्स हैं जिनको ये रन कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच ब्रदर लियाकत फॉर जॉइनिंग अस। और इसी तरह से इरफान पॉल साहब, जिनका प्रोग्राम सेहत एक बरकत है, बरकत टीवी पर देखते हैं, और ये ना सिर्फ एक इनका मेडिकल फील्ड से ताल्लुक़ है बल्कि उसके साथ साथ
یہ چرچز کی بھی پاسبانی کرتے ہیں اور کرسچن فیلوشپ آف پاکستان کے ساتھ مل کر خدا کی خدمت کر رہے ہیں. سو تھینک یو سو مچ بھائی عرفان فار جوائننگ اس. اور اسی طرح سے خدا کے خادم پاسٹر منور خورشید صاحب زبردست خدا کے خادم ہیں, کلام روشنی کے ہوسٹ کرتے ہیں اور ایک زبردست چرچ کی پاسبانی کر رہے ہیں, اور سارے ملک میں بلکہ دنیا کے دوسرے ممالک میں خدا انہیں اپنے جلال کے لیے بڑی کثرت سے استعمال کر رہا ہے. تھینک یو سو مچ بھائی منور فار جوائننگ اس. اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہے ایلڈر دلبر جانی صاحب جن کا تعلق ساہیوال سے ہے اور برکت ٹی وی کے یہ ڈائریکٹر ہیں ساؤتھ پنجاب کے لیے. سو تھینک یو سو مچ ایلڈر صاحب فار جوائننگ اس. اور اسی طرح سے ہمارے بہت ہی پیارے بھائی عمران صادق صاحب, پاسٹر عمران صادق صاحب خدا کے زبردست خادم ہیں اور برکت ٹی وی کے ساتھ مل کر زبردست خدمت کرتے ہیں اور ایک بہت ہی زبردست چرچ کی فیصل آباد شہر میں پاسبانی کر رہے ہیں. سو تھینک یو سو مچ بھائی عمران فار جوائننگ اس. تو آئیں عزیزو ہم ایک دعا کریں, اور میں اس دعا میں ریکویسٹ کروں گا اس دعا کے لیے خدا کے خادم بشپ ابراہیم ڈینیل صاحب سے کہ دعا میں ہمیں لیڈ کریں. آئیے ہم سب اپنے سروں کو جھکائیں, اپنی آنکھوں کو بند کریں. اے قادر مطلق آسمانی باپ, ہم تیرے حضور میں آتے تجھے سجدہ کرتے اور تجھے مبارک کہتے ہیں آج کے اس دن کے لیے, زندگی, تندرستی اور سلامتی کے لیے. سب سے بڑھ کر تیرے بیٹے ہمارے نجات دہندہ خداوند یسوع مسیح کے لیے, جس کے وسیلہ سے ہم تیرے حضور میں آ سکتے اور تو ہمیں قبول کرتا ہے. آج کی اس رفاقت کے لیے, برکت ٹی وی اور گاڈ از لو سیگمنٹ کے لیے, تیرے خادم عالی جناب پادری سالک جان برکت کے لیے, جن کو تو کثرت سے اپنے نام کو جلال دینے کے لیے زمین کی انتہا تک استعمال کرتا ہے. تیرے ان تمام بیٹوں کے لیے, تیرے خادمین کے لیے, آج ہم سب کا یہاں پر جمع ہونا ایک دوسرے کے لیے, پوری مسیحی قوم کے لیے, بالخصوص جڑا والا میں رہنے والے ہمارے مسیحی بہن بھائی جو اس بڑے سانحہ سے متاثر ہوئے, جن کا نقصان ہوا, ان سب کے لیے تسلی اور اطمینان کا باعث ہو. آئے خداوند خدا, تیرے کلام میں لکھا ہے کہ تیرے حضور میں جب خدا ترسو نے گفتگو کی تو تیرے حضور میں یادگار کا دفتر لکھا گیا. آئے خداوند تو آج ہماری ساری بات چیت کو اپنے حضور میں لکھنا, اور آئے خداوند وہ سارے کام جو تیری محبت کے ہیں, وہ سارے کام جو تیری بھلائی کے ہیں, آئے خداوند اپنے ان غم زدہ بہن بھائیوں کے لیے, ان عزیزوں کے لیے, تیرے ایماندار بیٹے اور بیٹیوں کے لیے جو جڑا والا میں ہیں, تجھ سے مانگتے ہیں تو ان کی زندگیوں سے خوف اور دہشت کی روح کو دور کر. اے خداوند وہ پوری دہشت کی روح جو اس وقت تمام مسیحوں پر چھائی ہوئی ہے, اے خداوند تو اس کو تسلی میں بدل ڈال. ایک صبح, ایک روشنی اے خداوند ان کی زندگیوں میں لا, تاکہ ہم اس وطن عزیز پاکستان میں سلامتی کے ساتھ رہ سکیں. اپنی حکومت کے لیے, اپنی فوج کے لیے, اپنی عدلیہ کے لیے, ان اداروں کے لیے جو ملک کا انتظام اور انسلام چلاتے ہیں, تجھ سے سلامتی مانگتے ہیں. اس سارے پروگرام پر تیری برکت ہو, یہ دعا مانگتے ہیں تیرے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کے نام میں, آمین آمین آمین. پریز دا لارڈ, پریز دا لارڈ. تھینک یو سو مچ بشپ صاحب. تو عزیز ہو, آج ہم گفتگو کرنا چاہتے ہیں اس تعلق سے کہ کیسے ایسی جو واقعات مسیحیوں کے ساتھ پیش آتے ہیں, ان کو ہم کیسے روک سکتے ہیں, ان کا سدباب کیا ہو سکتا ہے, کیسے ان چیزوں کو ہم اوائڈ کر سکتے ہیں کہ آئندہ سے نہ ہوں. تو سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ خدا کے خادم پاسٹر منور خورشید صاحب, جنہوں نے جڑا والا کو محض 2-3 بار آپ نے اس سارے وقت میں وزٹ کیا ہے, تو پاسٹر منور صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ تھینک یو سو مچ. خداوند یسوع مسیح کے عظیم بابرکت نام میں آپ سب کو سلام. سب سے پہلے تو ہم برکت ٹی وی کے بہاف پر بھرپور مذمت کرتے ہیں اس سارے سانحے کی, واقعے کی, جو انسانیت سوز واقعہ جڑا والا میں روپذیر ہوا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اپریشیٹ بھی کرتے ہیں اپنے تمام کرسچن بھائیوں بہنوں کو جو ملک پاکستان میں, بلکہ آپ تو ملک سے باہر سے آ گئے ہیں, مطلب اس ہمدردی کے ناطے ہم ان تمام لوگوں کو بہت اپریشیٹ کرتے ہیں کہ وہ سب اپنی اپنی ہیلپ, سپورٹ, مدد اور حوصلہ افزائی لے کر وہاں پر گئے ہیں, اپنے مسیحیوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ بہت شدید رد عمل بھی نظر آ رہا ہے.
ख़ास तौर पे मसीहियों के अंदर, क्योंकि एक बहुत बड़ा वाक़या हुआ है और तकरीबन 21 से ज़ायद चर्चेस जो हैं वो जलाए गए हैं, और इनमें से बेशतर वो हैं जो मतलब जिनमें अब इबादत करने के जो लायक नहीं है, मतलब उधर बैठकर इबादत नहीं कर सकते, और कोई ख़तरनाक किस्म का मतलब आम आग नहीं लगाई गई है, अच्छा, कोई केमिकल है जो यूज़ किया गया है जिससे दीवारें और छतें फट गई हैं। ओहो हो, मतलब अच्छा, आम अगर यानी कि आग कंक्रीट फट गया, इस Yes. तरह का केमिकल यूज यूज़ किया किया गया। फिर अफसोस इस पे चलें, आग लगाई है तो एक हमें तौहीन रसालत या तौहीन मज़हब का रद्द अमल नज़र आता है, लेकिन लूट मार मतलब ये इसकी कोई सेंस, कोई समझ हमारे मतलब नहीं आ रही कि ये उसके साथ क्यों किया गया है कि पहले घरों को लूटा गया है जो ज़रूरी, और चंद एक ऐसी भी बहनें हैं जिनकी शादियां थी 1-2 दिन में, उनके जहेज़ का सामान निकाल कर डब्बे वहाँ फेंके गए हैं, अच्छा, और जो चीज़ें नाकारा जो मतलब घरों में आम जो यूज्ड हैं उनको जला दिया है, अच्छा। और जो लोगों ने मतलब सेविंग है उनकी, उनको वो ले गए हैं लूट के, और मतलब इंतहाई दर्दनाक ये वाक़या। और कुछ तो ऐसे घर हैं जहाँ मतलब जैसे किसी ने गंदम रखी हुई है या किसी ने कोई खाने की चीज़ वो निकाल के ले गए हैं, बाद में उन चीज़ों को जला दिया गया है, मतलब इस कदर अफसोसनाक। बहरहाल हम बात करें कि एक शदीद रद्द-अमल जो है ना वो क्रिश्चियन कम्युनिटी में भी पाया जाता है, और बहुत सारे लोग पर्सनली आप भी जब लोगों से यहाँ मिलेंगे, अब आप स्पेशल आए हैं इस पर्पस के लिए, मकसद के लिए, तो कुछ कहता है जी मसीहियों को बाहर क्यों नहीं कोई बुला लेता, सारे मसीहियों को बाहर बुला लें। फिर बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि मसीहियों को प्रोटेस्ट करना चाहिए। फिर कुछ लोगों का ख्याल है कि जो मुस्लिम लोग हैं इनको क्रिश्चियन ममालिक से निकाल देना चाहिए। मतलब ये एक रद्द अमल मिला जुला रुझान जो नज़र आता है। लेकिन जैसे आपने इसका आगाज़ किया है प्रोग्राम का कि अब हमें क्या करना है, लीडरशिप को या आम जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है या इवन के मुस्लिम जो लीडरशिप है उनको भी क्या करना चाहिए कि इस तरह के वाक़यात, क्योंकि बहुत सारे, अब हम वहाँ पे जब शॉपिंग कर रहे थे लोगों के लिए तो बहुत सारे मुस्लिम्स कह रहे थे कि ये दुरुस्त नहीं है, ये अच्छा नहीं है। जी जी मतलब वो उनकी भी सिंपथीज क्रिश्चियंस के साथ हैं। जी, बल्कि मैं जब आज सुबह आया हूँ तो वहाँ जिन मुस्लिम भाइयों से या उस भाई से बातचीत हुई तो वो भी कंडेम कर रहे थे इस बात को। तो मतलब और दो तो ऐसी मिसालें हमारे पास हैं जड़ांवाला में जहाँ पे मुस्लिम लोगों ने रोक दिया चर्च जलाने से कि ये चर्च हमने बनवाया है, हमारे इलाके का, तो हम जलने नहीं देंगे। तो हम इसके लिए मतलब अप्रिशिएट करते हैं उन लोगों को कि जिन्होंने ये बहुत बड़ा एक स्टेप लिया है कि इतने बड़े मॉब को और हजूम को रोकना और उनके सामने खड़े होना, और क्रिश्चियंस की मतलब प्रोटेक्शन है वो, तो इसके लिए हम उन तमाम मुस्लिम लोगों को भी अप्रिशिएट करते हैं, और ख़ास जो मीडिया है उसको भी अप्रिशिएट करते हैं। उन्होंने बहुत ज़्यादा इस अच्छे तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया है, और हमारा जो मुकदमा है वो लोगों के सामने, अदालतों के सामने, हुकूमत के सामने रखा है। इसके लिए भी हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। बल्कि इस कदर इसको ये बात एकदम फैली है कि सारी दुनिया में एक दफ़ा इसको हाईलाइट किया गया है। अमेरिका में जो मेजर टेलीविज़न नेटवर्क्स थे, CNN, फॉक्स और ABC, जो बड़े नेटवर्क्स हैं, उन सब नेटवर्क्स पर ये खबरें चली हैं और सारी दुनिया को पता चला है कि मसीहियों के साथ कैसा जुल्म इधर हुआ है। जी। और जो रद्द-अमल की मैं बात कर रहा हूँ, ये जो रिएक्शन आपको सुनने को मिलेगा या मिल रहा है हमें, इसकी वजह सिर्फ ये है कि लीडरशिप जो है, मुस्लिम लीडरशिप, वो कह रही है कि मतलब ये गलत है, कंडेम करती है। बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक है। लेकिन जो नीचे जो तबका है वो मतलब उन्होंने ये किया है, या चंद शरपसंद अनासर हैं, अब ये तो अंदाज़ा लगाना मुश्किल है कि वो हमारे मुल्क से उनका ताल्लुक है या किसी और मुल्क से उनका ताल्लुक है। हम मतलब आसानी से ये फैसला नहीं दे सकते हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि हम तो मुद्दतों से मतलब यहाँ हमारे अबौजदाद यहाँ रह रहे हैं, और हमारे अंदर तो बड़ी पार्टीशन से पहले कि हमारी फैमिलीज यहाँ आबाद हैं। और हम मतलब जिस तरह से लोगों का रिएक्शन है, रवैया, ये हमारा दिल नहीं है एक्चुअली। सही, कोई जाना नहीं चाहता पाकिस्तान छोड़ के। और सबसे बड़ी बात ये है कि किसी का मतलब इस तरह का रिएक्ट करना एक कह लें कि वक्ती हो सकता है या थोड़े वक्त के लिए, लेकिन दरअसल तो हमारे दिल
यहाँ पे धड़कते हैं पाकिस्तान के। अब देखें कि 14 अगस्त जो अभी 2 दिन पहले मनाई जा रही थी, जी 16 को ये वाक़या हुआ है, किसी मस्जिद में पाकिस्तान में ये 14 अगस्त का कोई प्रोग्राम जो है उसका इनेकाद नहीं किया जाता। ये सिर्फ क्रिश्चियन चर्चेज हैं जहाँ पे इसका इनेकाद किया जाता है और बाकायदा दुआ होती है। दुआ की जाती है, मुल्क पाकिस्तान की बका के लिए, तरक्की के लिए दुआ की जाती है। और ये क्रिश्चियंस को ये शर्फ हासिल है कि वो मुस्लिम्स को अपने चर्चेज में बुलाते हैं और वहाँ पर बुलाकर तो मतलब इस तरह की तकरीबात में शामिल करते हैं ताकि हम जो यकजहती है, प्यार मोहब्बत है, उसको हाँ महंगी को फैलाया जाए। करें। अच्छा, और मैं अपने जितने भी क्रिश्चियन कम्युनिटी है जो इस तरह का रद्द अमल रखती है उनको एक बरकत टीवी के बिहाफ पे ही एक मैसेज बरकत टीवी के बिहाफ से लोगों को देना चाहता हूँ, अपनी ख़ास तौर पे जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है, और उसके बाद जो मुस्लिम लीडरशिप है उनसे भी हम बात करेंगे। जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है उसको ये बात अंडरस्टैंड करनी चाहिए कि हमें अगर पाकिस्तान में रखा गया है तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा खुदा का प्लान है, खुदा का मकसद है। हम बगैर मकसद के यहाँ नहीं हैं, हम बगैर खुदा के प्लान के नहीं हैं कि हम सोचें कि यहाँ से भाग जाएं या यहाँ से मसीही कम्युनिटी को निकाल दिया जाए। तो फिर आपकी जगह कौन यहाँ पे गवाही देगा, कौन यहाँ पे मसीह का काम करेगा, कौन बिशारत देगा, कौन गॉस्पल देगा, कौन इंजील सुनाएगा। सो इस बात को समझें। और ख़ास तौर पे तो ये जो हमारे साथ हो रहा है इस पे तो कोई अनहोनी है ही नहीं है। मतलब ये तो नहीं है कि ये मतलब पता ही नहीं है इसका पता ही नहीं है कि मतलब होगा ये तो खुदा का प्लान है। और इससे तो एक और बात, मैं आज ही इस बात पे बहुत सोच रहा था कि ये तो साबित हो गया कि खुदा का कलाम बरहक है और जो कुछ खुदा के कलाम में लिखा है वो उस तरह से ही पूरा हो रहा है जैसे कहा गया था। सही। और आखिर में मैं सिर्फ जो हमारी मुस्लिम लीडरशिप है उनसे भी ज़रूर इस बात की रिक्वेस्ट करूँगा कि जिस तरह से क्रिश्चियन चर्चेज़ में और हम लोगों को मोहब्बत, भाईचारा, अभी बल्कि प्रोग्राम की इब्तदा इससे की गई है कि हम अपने लोगों को कम्युनिकेट करें, उनको गाइड करें, उनकी हेल्प करें, मदद करें कि हमने दूसरों से मोहब्बत करनी है, चाहे वो किसी भी मसलक से है, मज़हब से है और किसी भी रंग नस्ल का है। हमारी तो तालीमात यही हैं कि हम लोगों को ये सिखाएं, बताएं कि वो एक दूसरे से प्यार करें, मोहब्बत करें। सो हम रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप निचले लेवल पे आकर या जहाँ पे बहुत सारे लोग जो इस तरह का मॉब इकट्ठा होता है, अगर उस लेवल पे आके अगर आप भी इस तरह की, हम मानते हैं कि आप और जानते भी हैं कि आप सिखाते हैं लोगों को और मोहब्बत का पैगाम देते हैं, लेकिन अगर आप और वहाँ जाकर जहाँ ये सारा कुछ हो रहा है, ये चलता है, अगर वहाँ से भी ये मोहब्बत का पैगाम जाए आपकी तरफ से तो बहुत ही इफ़ेक्टिव होगा और आइंदा से कोई इस तरह का वाक़या जो है वो नहीं हो पाएगा। बिल्कुल सही। और मैं समझता हूँ कि खुदा की मोहब्बत ही इसका जवाब है, इसका आंसर है कि जब हम एक दूसरे से प्यार करेंगे, एक दूसरे की इज़्ज़त करेंगे तो कभी भी दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हाँ, अगर कोई डिफरेंसेस हैं तो हम उनको बैठ के डायलॉग कर सकते हैं, एक दूसरे से बातचीत करें, क्योंकि एक सिविल सोसाइटी, एक सिविलिटी यही है कि हम समझदारी से अपने मौक़िफ़ बयान करें और दूसरे के साथ उसके ताल्लुक़ से बातचीत करें। और लेकिन उससे बढ़कर सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि हमारे अंदर खुदा की मोहब्बत हो। और जो भाई मुनव्वर ने बात की कि हमें यहाँ रखा इसलिए गया है कि हम मसीह की मोहब्बत को फैलाएं, तो आज हम ना सिर्फ अपने लोगों को, मसीहियों को खुदा की मोहब्बत का दर्स दे रहे हैं, बल्कि हम चाहते हैं कि सारा मुल्क मसीह की मोहब्बत से वाकिफ़ हो कि हमने एक दूसरे की इज़्ज़त करनी है, एक दूसरे को एक दूसरे के साथ दिल से केयर करनी है, क्योंकि जहाँ दिल से आप दूसरे को दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे तो उन्हें कभी नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। तो जीज़ो, आज यही एक हल है जो मैं समझता हूँ कि हम मसीह की मोहब्बत में अमन को फैलाएं। तो एक मिनट मैं एक बात का इजाफा कर दूं जी। मैं सिर्फ ये मतलब अपने जितने भी पाकिस्तानी हैं मुस्लिम लोग और जो हमारी अदलिया है, बस यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि अगर कोई भी गुनहगार साबित हो जाए या तो
कोई क्रिश्चियन कम्युनिटी का एक बंदा भी प्रोटेस्ट करता हुआ आपको नहीं मिलेगा। सही सही, हाँ, लेकिन उसका अगर किसी पे इल्ज़ाम लगा है तो उसको सच साबित होना लाजमी है। प्रॉपरली आप इन्वेस्टिगेट किया जाए। प्लीज़ इससे पहले कि कोई घर जला दें, किसी को मतलब किसी का चर्च जला दें या बाइबल मुकद्दस जला दें, क्रॉस की बेहुरमती करें, इससे पहले प्लीज़ आप इन्वेस्टिगेट करा लें। अगर वो ज़िम्मेदार है, अगर उसने ये किया है, तो हमारी पूरी कम्युनिटी आपके साथ खड़ी होगी सही। और आपके साथ मिलकर प्रोटेस्ट करेगी, उसका इंसाफ हम मांगेंगे कि इसे जो भी सख्त से सख्त सज़ा पाकिस्तान के कानून के मुताबिक उसे दी जाए। बिल्कुल। लेकिन इससे पहले अगर आप मतलब साबित भी नहीं हुआ और पता भी नहीं किसने किया है, उसके पीछे क्या चीज़ थी, तो उससे पहले इस तरह का काम करना मतलब इससे ही जो हमारी आपस की मोहब्बत है इसमें दरार पड़ रही है। बल्कि जब हम प्रॉपरली किसी भी बात को या किसी भी केस को इन्वेस्टिगेट नहीं करते और जल्दबाजी करते हैं तो हम जहालत ज़ाहिर कर रहे हैं कि जहालत कितनी है, और ये नहायत ही अफसोसनाक बात है। जी भाई इमरान सादिक। खुदा यसु मसीह के जलाली और बाबरकत नाम में बरकत टीवी के नाजरीन को बहुत बहुत ज़्यादा सलाम। मैं पर साहब आपका नहायत ही शुक्रगुज़ार हूँ और नहायत ये सदमा है, ये दुख है पर्सनली तौर पर, क्योंकि मैंने तकरीबन कुछ 4-5 ऐसे साहने अपनी आंखों से होते हुए देखे हैं। मेरा तलक चूँकि फैसलाबाद से है, सांगला हिल में भी यही कुछ हुआ, जी जी जी, गोजरा में भी यही कुछ हुआ, कोरिया में भी यही कुछ हुआ, और मेरे अपने इलाका फैसलाबाद के अंदर भी हमारे ही इलाका में यही कुछ हुआ है, और शांति नगर भी है, जोसेफ कॉलोनी भी है, और भी बहुत सारे ऐसे वाक़यात हुए हैं, कोयटा में भी हुआ है। तो ये सारे जो वाक़यात हुए हैं इससे हर एक इंसान दुखी है, और अगर ब्रॉडवे में देखा जाए तो हमारा मुल्क भी बदनाम हुआ है। सही सही। और हम अगर ऐसा करते हैं या ऐसा हो जाता है तो इससे हम किसी भी अपने मसलक या मज़हब की कोई खिदमत नहीं करते, बजाय बिल्कुल सही, बल्कि हम उसको बदनाम करने में मददगार होते हैं। बिल्कुल सही आपने कहा। और मैं इस बात पे अपने इदारों का भी नहायत मशकूर हूँ, वो इदारे जिन्होंने बर वक्त इसका एक्शन लिया, मैं उनके लिए खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ, क्योंकि अगर वो बर वक्त मज़ीद एक्शन सख्त ना लेते तो ये जो सानिया था ये जड़ा वाले तक महदूद नहीं रहना था। सही। क्योंकि ख़बरें पहुंच रही थी, मिल रही थी, फ़ोन कॉल्स आ रही थी, ये फैसलाबाद की तरफ भी बढ़ रहा था। तो फैसलाबाद चूँकि पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर है, और कहा यह जाता है कि जो वोटिंग के लिहाज से पाकिस्तान के फैसलाबाद सबसे ज़्यादा वोटिंग वहाँ पे है, तो इस लिहाज से मसीहों की बहुत बड़ी तादाद वहाँ पे रहती है। तो मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ कि खुदा ने इस सानिया से दूसरे शहरों को भी बचाया है। एक आयत जो है मैं वो शेयर करना चाह रहा हूँ, और जैसे आपने भी फरमाया, और मैं अपनी कलीसियाओं के लिए बिलखुसूस आयत है खुदा के कलाम मुकद्दम से, पतरस का पहला ख़त उसका चौथा बाब उसकी 12वीं आयत में यूँ लिखा है, ऐ प्यारो, जो मुसीबत की आग तुम्हारी आजमाइश के लिए तुम में भड़की है, ये समझकर उस पर तअज्जुब ना करो कि ये एक अनोखी बात हम पर वाक़या हुई है, बल्कि मसीह के दुखों में जूं जूं शरीक हो खुशी करो, ताकि उसके जलाल के ज़हूर के वक्त भी नहायत खुश और खुरम हो। अगर मसीह के नाम के सबब से तुम्हें मुलामत की जाती है तो तुम मुबारक हो, क्योंकि जलाल का रूह यानी खुदा का रूह तुम पर साया करता है। हालेलुया। अगली आयत, तुम में से कोई शख्स खूनी या चोर या बदकार या औरों के काम में दस्त अंदाज होकर दुख ना पाए, लेकिन अगर मसीही होने के बायस कोई शख्स दुख पाए तो शर्माए नहीं, बल्कि इस नाम के सबब से खुदा की तमजीद करे। सही। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। अजीज़ों, पतरस के इस खत में इसका पस मंज़र जब आप देखें तो वो यही था कि उस वक्त के जो हुकूमती, बुनियादी तौर पर हुकूमती लोग थे और बादशाह थे, जिनमें दोमतीन है, तराजन है, और फिर इसी तरह नीरू बादशाह है, इन्होंने मसीहत पर बहुत ज़्यादा जुल्म व सितम किए, जिसकी वजह से मसीहों के घरों को भी जलाया गया उस वक्त भी,
यरूशलेम को जला दिया गया, जहाँ जहाँ मसीह बसते थे जला दिया गया, उन पर इल्ज़ाम लगा के, और वो बेचारे तितर बितर हो गए। लेकिन ख़ास बात ये है कि वो मसीही ईमान पर कायम रहे। सही। तो आज हमारे मुल्क में भी ये जो आजमाइश आई है, ये जो सान्या हुआ है, ऐसे शरपसंद लोगों ने किया है जो इंसानियत के दुश्मन हैं, और जितना भी इनको कंडेम किया जाए वो कम है। लेकिन मैं आप तमाम मसीहों से, जिसने इस वक्त बरकत टीवी को वॉच कर रहे हैं, उनसे गुजारिश करता हूँ कि बराए मेहरबानी वो हिकमत से, दनाई से, रूहुल कुद्स की रहनुमाई से अपनी ज़िंदगी को गुजारें, और कोई भी ऐसा कदम ना उठाएं या कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे मसीह बदनाम हो, मसीहत बदनाम हो, कलीसियाओं को दुख पहुँचे। और बिलखसूस नौजवानों से मैं मुखातिब हूँ कि वो हिकमत से और दनाई से रहते हुए वो कोई भी सोशल मीडिया पर कोई भी ऐसा काम ना करें सही। जिससे मुल्क में कुछ ऐसा होता है। तो ये चंद बातें हैं जो मैं आपसे करना चाह रहा था। इसके साथ साथ मैं एक बात करना चाह रहा हूँ अपने तमाम मुसलमान भाइयों से, बहनों से और उलमा हजरात से। एक जो मिसकंसेप्शन है, जो गलत तासर है, वो मसीहों के बारे में कुछ लोगों के दिलों में है। सो मसीही जो हैं वो कुरान मजीद की इज़्ज़त करते हैं, एहतराम करते हैं। एक और ख़ास बात यह है कि मसीही पैगम्बर इस्लाम की इज़्ज़त करते हैं, एहतराम करते हैं। हम तमाम दीनी कुतब का एहतराम करते हैं। सो कोई भी मसीही जो है वो इस तरह की कोई भी गनोनी और इस तरह की कोई भी जो है वो शरारत और नौज़ बिल्ला कोई भी ऐसा काम वो नहीं कर सकता जिससे हमारे मुस्लिम भाइयों के जज्बात मजरूह हों। हम आपकी इज़्ज़त करते हैं, हम आपका एहतराम करते हैं। सो मैं रिक्वेस्ट ये करना चाहूँगा कि आप भी जितने इस वक्त बरकत टीवी को देख रहे हैं वो ज़रूर जहाँ जहाँ भी आपके पास गिरदो नवाह में मसीही हैं, आपका काम उनको प्रोटेक्ट करना है, आपका काम उनकी हौसला फ़ज़ाई करना है, आपका काम है कि आप उनके साथ मोहब्बत करें, क्योंकि मसीही मोहब्बत करते हैं और मोहब्बत बांटते हैं, क्योंकि वो मोहब्बत के पैगंबर, मोहब्बत के बानी यीशु मसीह खुदा के इकलौते बेटे के पुजारी हैं, यीशु मसीह पर ईमान रखने वाले हैं, और उसी के बारे में ये बयान है कि वो सुलह और सलामती का शहज़ादा है। आमीन। तो मैं चाहूँगा कि आप ज़रूर तमाम मसीही से प्यार करें, मोहब्बत करें। खुदा आपको बरकत दे। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू सो मच पास्टर इमरान सादिक साहब। और बड़े अच्छे तरीके से इन्होंने बयान किया है कि हम अपने तमाम मुसलमान भाइयों की इज़्ज़त करते हैं, अहले इस्लाम की इज़्ज़त करते हैं, आपके अकायद की इज़्ज़त करते हैं, एहतराम करते हैं, और ये एहतराम और ये मोहब्बत जारी रहेगी, कभी कम नहीं होगी। क्योंकि खुदा यीशु मसीह ने हमें यही सिखाया है कि जब तुम अपने दुश्मनों से भी प्यार करो तो हमारा ये प्यार कायम रहेगा और हम आपकी इज़्ज़त करते रहेंगे। लेकिन एक और बात जो भाई इमरान ने कही कि अपने मसीही नौजवानों से कि हम एहतियात करें, हम जब दूसरों की इज़्ज़त करते हैं तो हमें किसी तरह से भी कोई भी ऐसा काम नहीं हमने करना, कोई ऐसी बात नहीं करनी जिससे दूसरों के दिल मजरूह हों, जिनसे दूसरों के दिलों को हम ठेस पहुंचाएं। और कभी भी हमने दूसरों के अकायद पर उंगली नहीं उठानी। हमारा काम सिर्फ यीशु मसीह और मसीह मसलूब को पेश करना है, उसकी मोहब्बत को पेश करना है। इसके अलावा हमें और कुछ करने की ज़रूरत नहीं। इसलिए बराए मेहरबानी, दानाई और अक्लमंदी से काम लिया करें। कभी किसी की तरफ उंगली ना उठाएं, ना किसी के ताल्लुक़ से कोई नेगेटिव बात कहें या करें, और ख़ासकर जो मज़हब के ताल्लुक़ से है कभी किसी के दिल को ना नुकसान पहुंचाएं और कभी भी किसी को ठेस ना पहुंचाएं। और ये हमारा मैसेज है
آج برکت ٹی وی کی طرف سے۔ تو اس وقت ہم لیں گے بریک، اور بریک سے جب ہم واپس آئیں گے جو دوسرے بھائی ہیں ان سے بھی ہم بات چیت کریں گے، اور خاص کر آج ہم ایک بات کو ڈسکس کر رہے تھے ساہیوال کے حوالے سے، کیونکہ یہ جو ایسا سانحہ ساہیوال میں بھی ہونے کو تھا، لیکن اس کو کیسے روکا گیا، اس کو کیسے سٹاپ کیا گیا، اس کے تعلق سے ہم بشپ صاحب سے اور ایلڈر دلبر جانی صاحب سے گفتگو کریں گے۔ اس لیے عزیزو کہیں مت جائیے، دیکھتے رہیں گاڈ از لو۔ ویلکم بیک عزیزو، آپ دیکھ رہے ہیں گاڈ از لو، اور بریک پر جانے سے پہلے ہم زبردست گفتگو کر رہے تھے مسیح کی محبت کے تعلق سے، اور پھر پاسٹر منور خورشید صاحب نے بہت زبردست باتیں کی، اور بھائی عمران صادق نے بھی، پاسٹر عمران صادق صاحب نے بھی، اور ہم نے اپنے مسیحی لوگوں کو، نوجوانوں کو بڑی اچھی باتیں شیئر کی ہیں ان کے ساتھ، اور اسی طرح سے اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ بھی۔ تو اب آج جو مین ہمارا ٹاپک ہے وہ یہی ہے کہ کیسے ہم ایسے واقعات کو روک سکتے ہیں۔ تو بھائی لیاقت جاوید جو کہ ایجوکیشن فیلڈ میں ان کا بہت کام ہے اور بہت سی خدمات ہیں، اور یہ بھی اپنے خیالات کا اظہار کریں گے۔ جی بھائی جی۔ تھینک یو پاسٹر صاحب، بڑا اچھا لگا سب کی بات سن کے۔ اس میں نا جو دیکھنے والی بات یہ ہے کہ ایک واقعہ رپورٹ ہوتا ہے کہ کچھ دو لوگوں نے قرآن پاک کی شان میں گستاخی کی ہے، اور اس وقت وہ دونوں لوگ جو ہیں وہ پولیس کی حراست میں ہیں۔ اچھا، اہم بات یہ ہے کہ دو لوگوں کے اوپر الزام ہے کہ ان نے قرآن پاک کی شان میں گستاخی کی ہے۔ اب وہ پولیس کی حراست میں ہیں، اس کا فیصلہ ہونے جا رہا ہے کہ ان نے گستاخی کی ہے یا نہیں کی ہے۔ ایسے لوگ جن کے گھروں کو جلا دیا گیا ان کی تعداد کوئی 100 سے زیادہ ہے، اور چرچز جن کے اوپر اٹیک کیا گیا ہے وہ کوئی 21 بتا رہے ہیں یا 26 بتا رہے ہیں، اس کا بھی پتہ چل جائے گا کہ کتنے چرچز کے اوپر یہ ہوا ہے۔ اس کے اندر بائبل مقدس کو جلا دیا گیا ہے، لوگوں کے گھروں کا سامان جلا دیا گیا ہے۔ اب میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے، وہ یہ ہے کہ دو لوگ جو اس وقت پولیس کی حراست میں ہیں، اگر کوئی قصور ثابت ہوگا تو ان دو کا ہوگا نا، اور باقی لوگ جن کے گھروں کے سامان کو جلایا گیا ہے، جن کے ساری زندگی کی پونجی کو آگ لگا دی گئی ہے، ان بیچاروں کا کیا قصور ہے؟ جو دوست جن کے والدین اس وقت سن رہے ہیں اور جن لوگوں نے اٹیک کیا ہے، آگے براہ کرم ذرا اس پہ غور کیجئے کہ اگر کوئی بندہ الزام لگاتا ہے اور کوئی پکڑا جاتا ہے تو باقی لوگ انتظار کر لیں، انویسٹیگیشن کا انتظار کر لیں۔ معصوم لوگوں کے گھروں میں جا کے دھاوا بول دینا، ان کے گھروں کے سامان کو آگ لگا دینا، ان کو اپنے گھروں سے بھاگنے پہ مجبور کرنا، یا خدا نخواستہ کسی کی جان لے لینا، یہ اس کو کیسے جسٹیفائی کریں گے؟ اور بہت سارے مسلمان لوگ وہ خود بھی یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یہ ظلم نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ہم پاکستان کے شہری ہیں، ہم سب نے یہیں رہنا ہے، ہندوؤں نے بھی پاکستان میں رہنا ہے، کرسچنز نے بھی پاکستان میں رہنا ہے، مسلمانوں نے بھی پاکستان میں رہنا ہے، اگر کوئی اور مائنورٹی ہے تو ان نے بھی اسی ملک میں رہنا ہے۔ یہ جتنا وطن مسلمانوں کا ہے اتنا ہی وطن کرسچنز کا ہے، ہندوؤں کا ہے، ساری مائنورٹیز کا ہے۔ اگر ہم ایک دوسرے کے گھروں کو آگ لگانا شروع کر دیں گے تو اس کا فیوچر کیا ہوگا؟ اس لیے جس کے اوپر الزام لگا ہے پولیس کو اس کا کام کرنے دیں، اور پولیس جب یہ دیکھتی ہے کہ آگے جا کے انویسٹیگیشن میں جا کے ثابت ہوگا۔ لیکن جن بیچاروں سینکڑوں کے حساب سے لوگ بے گھر ہو گئے ہیں، اب وہ 2 وقت کا کھانا نہیں ہے، ان کے پاس کوئی سامان نہیں ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، سونے کے لیے ایک چارپائی تک نہیں بچی جس گھر میں۔ ذرا سوچیں کہ ایک گھر کو بنانے میں میاں بیوی کی زندگی لگ جاتی ہے، اور ہم 10-15 منٹ میں کچھ نوجوان جن کے پاس کوئی ثبوت بھی نہیں ہے اور جن کو کوئی جماعت اون بھی نہیں کرتی ہے، وہ آتے ہیں، اٹیک کرتے ہیں، آگ لگاتے ہیں، جلا کے راکھ کر دیتے ہیں سب۔ یہ کب تک چلے گا؟ یہ کسی ملک کا فیوچر نہیں ہو سکتا، کسی قوم کا یہ فیوچر نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم اس ملک کو ترقی دینا چاہتے ہیں، اسے پرامن رکھنا چاہتے ہیں، تو پھر ہمیں اپنے رویوں میں تبدیلی لانا ہوگی۔ کرسچنز لوگوں کو، ہندو لوگوں کو، تمام مائنورٹیز کو بھی اپنے بچوں کو سمجھانا پڑے گا کہ ہمیں اکٹھے رہنا ہے، تحمل کا مظاہرہ کیجیے۔ اسی طرح جو مسلم بھائی ہیں ان کے پیرنٹس کو بھی چاہیے کہ اپنے بچوں کو سمجھائیں کہ ایسے ہی کسی کی بات سن کے
بھاگ کے جا کے چرچز پہ اٹیک کرنا, دوسرے لوگوں کی عبادت گاہوں پہ اٹیک کرنا, یہ مناسب نہیں ہے. انتظار کر لینا چاہیے. آپ دیکھیں, میں تو خود جڑاں والا سے ہو کے آیا ہوں, ہر گھر میں چیخیں ہیں, راکھ ہے, لوگوں کے پاس بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے. کدھر جائیں گے یہ لوگ جن نے ساری عمر لگا کے اپنا گھر بنایا تھا؟ اب ان کو گھر بنا کے کون دے رہا ہے؟ تو یہ اب ان معصوم لوگوں کا کیا قصور ہے جو صرف وہاں پہ رہتے ہیں اور وہ کرسچن ہیں؟ ان کے صرف گھر کو آگ اس لیے لگا دی گئی کہ وہ کرسچن ہیں, وہ تو اس معاملے میں شامل بھی نہیں ہیں. تو اس کے لیے خدا را سوچئے, اٹیک کرنے سے پہلے دیکھیے کہ اس معصوم لوگوں پہ اٹیک کیسے کیا جائے. اور بالکل جہاں تک میں جانتا ہوں, اسلام کسی معصوم پہ اٹیک کرنے کی اجازت نہیں دیتا. تو اس لیے مسلمان لوگوں کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے بچے گھروں سے نکل کے جا کے اٹیک کرتے ہیں, لوگوں کے گھر تباہ کر رہے ہیں, آگ لگا رہے ہیں, تو اس کے اوپر انہیں رکنا چاہیے اور انتظار کرنا چاہیے, قانون کو اپنا کام کرنے دینا چاہیے. تھینک یو سو مچ بھائی لیاقت, بہت اچھی بات آپ نے کی ہے. اب جو ایک خاص بات ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہے ہیں کہ جیسا کہ سننے میں آ رہا تھا کہ ساہیوال میں بھی ایسا ہی واقعہ ہونے کو جا رہا ہے, اور اس کو کیسے روکا گیا. ہمارے پاس خدا کے خادم بشپ ابراہیم ڈینیل صاحب ہیں جن کا تعلق ساہیوال سے ہے, اور ایک زبردست چرچ آرگنائزیشن کو رن کر رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ امن کمیٹی کا یہ حصہ بھی ہیں ایلڈر صاحب کے ساتھ. تو جی بشپ صاحب, آپ ہمیں اپنا ایکسپیرینس بتائیں کہ آپ نے ایسے واقعات کو کیسے ساہیوال میں روکا ہے. خداوند یسوع مسیح کے نام میں آپ کی سلامتی ہو. سب سے پہلے تو جڑا والا میں جو سانحہ ہوا, ہمارے دل اس کے لیے پریشان ہیں, اور ہماری دعا ہے کہ خداوند وہاں پر اپنی تسلی اور اپنے فضل کا عجیب کام کرے, کیونکہ خداوند کی تسلی کے بغیر لوگ اس ڈر اور دہشت سے باہر نہیں آ سکتے. ہمیں ذاتی طور پر وہاں جانے کا اتفاق ہوا, اور جو آپ نے سوال کیا ہے یا جو بات پوچھی ہے, اس دن ہم جڑا والا ہی میں تھے جب ہفتہ کے سپہر شام کو ہمیں تقریباً 6 بجے کا وقت تھا, جب اطلاع ملی کہ 6-7 بجے یہ ہڑپا کے نزدیک ایک 86 چک ہے, وہاں پر یہ واقعہ ہوا ہے. تو خیر جلدی سے ہم واپس پہنچے, اور اس وقت تک ہماری مقامی پولیس, ہمارے ڈی پی او صاحب اور ڈی ایس پی صاحبان وہ وہاں پر پہنچ گئے, اور فوری طور پر سب سے پہلا کام جو انہوں نے کیا کہ علاقے کو گھیرے میں لے کر جو وہاں پر فیملی تھی اور جو لڑکا وہاں پہ تھا ان کو وہاں سے انہوں نے ریموو کیا. اچھا. اور پھر اس کے بعد بات چیت شروع ہوئی, جس میں معززین علاقہ اور علماء کرام نے اور پولیس نے کامیاب مذاکرات کیے. زبردست. اور اس کی ایک لمبی ہسٹری ہے ایلڈر دلبر صاحب اور میں, ہم پچھلے 25 سال سے ساہیوال میں اس امن کی کوشش کو, ہم پورے پاکستان کے لیے دعا گو ہیں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک ہم آبجیکٹیولی کام نہیں کریں گے تب تک جو ریزلٹس ہیں وہ اچیو نہیں ہو سکتے. ساہیوال میں گزشتہ 20-25 سالوں میں جتنی دفعہ بھی, چاہے وہ 90 چک ہو, چاہے 8 چک ہو, چیچا وطنی ہو, عیسیٰ نگری ہو, بہت سے ایسے واقعات ہوتے ہیں جن کو ہم نے جا کر بیٹھ کر گفتگو کے ذریعے, واہ, جو ہی کوئی بھی موقع آتا ہے, 90 چک میں بھی ایسے ہوا, 8 چک میں بھی ایسے ہوا, چیچا وطنی میں اور پھر عیسیٰ نگری میں, کہ میں یہ سمجھتا ہوں جو ڈائلاگ ہے, بات چیت ہے, اس ملک میں ایک مسلمان بھی اتنا ہی پاکستانی ہے جتنا ایک مسیحی ہے, اور ہم اس مٹی کے فرزند ہیں. وی آر دا سنز آف دا سوائل. ہم اسی مٹی میں پیدا ہوئے اور ہم نے مر کر اسی مٹی میں دفن ہونا ہے. سب سے پہلی بات تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سارے واقعے کے باوجود ہمیں بے دل نہیں ہونا. ہمیں وی ہیو ٹو اون دس لینڈ, وی ہیو ٹو اون پاکستان, کہ پاکستان ہمارا ملک ہے. دکھ ہے, سکھ ہے, نیچ اونچ آتی رہتی ہیں. تو جو بات ساہیوال میں ہوئی, میں یہ سمجھتا ہوں اس میں جو پہلے بھی بات ہو رہی تھی, ہمیں بہت زیادہ نوجوانوں کو یہ سکھانے کی ضرورت ہے. یہ سوشل میڈیا جو ہے یہ ہمارے پاس ایک چلتا پھرتا سمجھ لے آگ کا گولا ہمارے ہاتھ میں ہے, جو کسی بھی جگہ پہ بڑی وجہ فساد کی وجہ بن سکتا ہے, بے عقلی کی وجہ سے. بعض اوقات ہم نادانی میں چیزیں فارورڈ کر دیتے ہیں, اور کوئی نہ کوئی چیز اپنی وال پر
اس میں سب سے اہم بات میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو گروپس ہم نے جوائن کیے ہوتے ہیں، بعض اوقات ہمیں نہیں پتہ ہوتا ہے گروپ میں 500 لوگ ہیں، 1000 لوگ ہیں. وہ فیس بک گروپ ہم نے جوائن کیا ہوا ہے، اور ایسا ہوتا ہے کہ اس فیس بک گروپ پر کوئی چیز لگاتا ہے وہ ہماری وال پر بھی شیئر ہو جاتی ہے. میں یہاں پر کیٹیگوریکلی یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر کسی کی وال پر اس کی نام کی آئی ڈی کے نیچے ایک پوسٹ آ جاتی ہے جو اس نے شیئر نہیں کی لیکن گروپ میں ہونے کے باعث وہ آ جاتی ہے، وہ اس کو کسی ایسی ایف آئی آر میں نامزد کروانے کے لیے کافی ہے. اس کا بری ہونا، رہا ہونا، یہ آگے ٹرائل کورٹ کا کام ہے. ایک دفعہ وہ پنجابی میں، کیونکہ ہم دیہاتی علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں، تو ٹوکرے تھلے آ جانا، ایک دفعہ آپ ٹوکرے کے نیچے آ گئے ہیں. یہ بعد میں جب ثابت ہوگا پھر پتہ چلے گا کہ یہ کسی کی پوسٹ تھی جو آپ کی وال پہ آئی، آپ نے نہیں لگائی، آپ کی نیت ایسی نہیں تھی. اس لیے نوجوان سوشل میڈیا کا بہت احتیاط سے استعمال کریں. بلا ضرورت کسی بھی مذہبی دل آزاری کی چیز کو کسی بھی نیت سے، آپ کی نیت کچھ اور ہو سکتی ہے لیکن سمجھنے والے کی نیت کچھ اور ہوگی. اس کو جب وہاں پر جو وہاں کے معززین تھے بیٹھ کر علماء کرام نے، ابھی کل بھی ہماری ایک میٹنگ تھی جس میں میں اور ایلڈر صاحب اور ہمارے دونوں پادری صاحبان وہاں پر موجود تھے، ساہیوال کے علماء کرام بھی موجود تھے، ڈی پی او صاحب وہاں پر موجود تھے. ہمارا انتظامیہ کے ساتھ ایک بڑا کلوز انٹریکشن ہوتا ہے، اور جو ہی کوئی معاملہ شروع ہوتا ہے اسے دبا دیا جاتا ہے، اسے سیٹل کر لیا جاتا ہے. آپس میں بیٹھ کر جو لوگ اس میں ذمہ داران ہوتے ہیں ان سے بات چیت کر کے، اور ہم ہمیشہ یہ کوشش کرتے ہیں، لیٹ می بی ویری کلیئر، کہ اگر کوئی شخص دیدہ دانستہ طور پر کوئی جرم کرتا ہے تو ہمیں پاکستان کا ذمہ دار شہری ہوتے ہوئے، اور بائبل مقدس کی تعلیم کے مطابق کلام مقدس میں لکھا ہے اعلیٰ حکومتوں کے تابع رہو، ہمیں اس قانون کا جو ہمیں کسی کام سے منع کرتا ہے ہمیں پابند رہنا ہے. صحیح. دوسری بات یہ کہ جب لوگ ایسی کوئی بات کرتے ہیں جو قانون کے خلاف ہے تو پھر وہ زد میں آتے ہیں. ہمیں اب وقت آ گیا ہے کہ صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط کہنا ہے. صحیح، بالکل صحیح. اور میں یہ سمجھتا ہوں انتہا پسندی کسی بھی چیز کا حل نہیں ہے. بالکل نہیں. صرف اور صرف ایک دوسرے کے ساتھ مکالمہ، ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ. اور اس واقعہ سے ہم نے یہ سیکھا کہ مختلف شہروں میں ایک دوسرے پر، دونوں کمیونٹیز کی طرف سے ایک دوسرے پر اعتماد کا شدید فقدان ہے، ایک دوسرے کے اعتماد کو بڑھانا ہے. صحیح. انتظامیہ کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنے والے وقت میں مسیحیوں کے کردار کو سمجھنا ہے. مسیحی محب وطن ہے. اگر کوئی کام کسی غلطی یا غلط فہمی کے باعث سامنے آتا ہے، کسی پر الزام لگ گیا ہے، جیسے پہلے بات کی جا رہی تھی، اس کو موقع دیں کہ وہ کورٹ میں آئے، قانون میں آئے اور قانون اس کا فیصلہ کرے. جب قانون ایک چیز موجود ہے، قانون میں موجود ہے، تو میں سمجھتا ہوں یہ قانون ہماری بھی سب سے بڑی ڈھال ہے، تاکہ کوئی اس معاملہ کے نتیجے میں اس کے لیے جو بھی بدلہ یا چیز ہے وہ اپنے ہاتھ میں نہ لے سکے. صحیح. قانون کے ہوتے ہوئے کسی کو یہ اجازت نہیں ہونی چاہیے. یہاں پر رٹ آف دی گورنمنٹ کی بات آتی ہے کہ گورنمنٹ اپنی رٹ بنوائے. جب قانون موجود ہے اس قانون پر عمل ہو اور عدالتیں اس قانون کے مطابق فیصلہ کریں. اور میں یہ سمجھتا ہوں ساہیوال میں اس لحاظ سے بہت اچھی مثالیں موجود ہیں جہاں پر گفتگو کے ذریعے، بات چیت کے ذریعے، ڈائلاگ کے ذریعے ایسے تمام ایشوز پر قابو پایا گیا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنے والے وقت میں بھی ہمیں دوسرے شہروں میں بھی ایسے ڈائلاگز کو بڑھانے کی اور بڑے نقصان کو روکا گیا. یہ سازش ایسے تیاری کی گئی تھی کہ جس شام یہ واقعہ شروع ہوا، ہفتہ کی شام تھی اور اگلے دن سنڈے تھا. سنڈے کو اب سب سے بڑا چیلنج یہ تھا کہ اگر کوئی اس طرح کا جلسہ جلوس شروع ہو جاتا ہے تو اس جگہ پر جہاں کا یہ واقعہ اس کے ارد گرد 2-3 بڑے مسیحی چک ہیں، 15-15 20-20 25-25 چرچز وہاں پر موجود ہیں. ہڑپا شہر وہاں پر موجود ہے اور قریبی ساہیوال شہر ہے. اگر یہ فتنہ اور فساد شروع ہو جاتا، وہاں پر لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا اور جلاؤ گھراؤ شروع ہو جاتا تو بہت نقصان ہوتا. لیکن خداوند کے فضل سے میں یہاں پر خداوند کا شکر ادا کرنا چاہوں گا اپنی پولیس، انتظامیہ اور حکومت کا، کہ اس اتوار کو ہر چرچ پر اپنے وقت پر عبادت شروع ہوئی.
اور وقت پر عبادت ختم ہوئی. Praise the کسی Lord. چرچ کو بند نہیں کیا گیا صحیح. اور وہاں پر پورے امن اور سلامتی کے ساتھ وہ پورا سنڈے گزرا. زبردست. خداوند آپ کو بڑی برکت بخشے. زبردست. تھینک یو سو مچ بشپ صاحب. ابھی ایلڈر صاحب بھی بات چیت کریں گے، لیکن جو خاص بات آج ہم ہائی لائٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ جیسے ساہیوال میں امن کمیٹی اور جو ہارمنی کی بات ہو رہی ہے اور جو کرسچن لیڈرشپ اور مسلم لیڈرشپ کے درمیان جو ڈائلاگز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ایک بڑے واقعہ کو روکا گیا جس سے بہت بڑا نقصان ہونا تھا، اسی طرح سے آج ہم تمام شہروں کے اور تمام قصبوں کے مسیحی لیڈرز کو، پاسٹرز کو یہ میسج آج دینا چاہتے ہیں کہ آپ بھی امن کمیٹی جو گورنمنٹ کی طرف سے یہ امن کمیٹی تشکیل دی گئی ہے سارے ملک میں اور تمام شہروں اور قصبوں میں یہ موجود ہیں، آپ اس امن کمیٹی کا حصہ بنیں. اور جیسے بشپ صاحب اور ایلڈر صاحب نے ساہیوال میں ایک اور بڑے نقصان کو ہونے سے روکا ہے، آپ بھی اپنے علاقوں میں اس چیز کو روک سکتے ہیں، لیکن لازم ہے کہ آپ امن کمیٹی کا حصہ بنیں اور ڈائلاگز شروع کریں اپنے مسلم بھائیوں کے ساتھ، علماء کرام کے ساتھ اور سب کے ساتھ مل کر، اور جو انتظامیہ ہے، پولیس ہے، سیکیورٹی فورسز ہیں، ان کے ساتھ مل کر ان چیزوں کو روکیں. تو جی ایلڈر صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے آخر میں؟ پادری صاحب میں انتہائی آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اس اچھوتے مضمون پر کہ آپ نے دور حاضرہ کے طور پر اس ضرورت کو محسوس کیا. سب سے پہلے ہم سارے مل کر سانحہ جڑاوالا کی مذمت کرتے ہیں اور اس بات کو برابر کرانا چاہتے ہیں کہ وہاں پر جن لوگوں کے ساتھ ناانصافی یا ظلم ہوا ہے ان کا ازالہ کیا جائے. دوسری بات جو ابھی ساہیوال کی بشپ صاحب کر رہے تھے، ساہیوال کے تعلق سے میں ملک پاکستان کے لوگوں کو یہ آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ ساہیوال ایک پرامن خطہ، ایک زرخیز خطہ ہے. اور ابھی جس کا ذکر بشپ صاحب نے کیا اس کے بارے میں بتاتا چلوں کہ ساہیوال میں بین المذہب ہم آہنگی کے طور پر گزشتہ 30 سال سے کام جاری تھا، اور خدا کی شکرداری کرتے ہیں کہ یہ کام روز بروز آگے بڑھتا جا رہا ہے. اور اس سارے کارواں کو بشپ صاحب علامہ سید ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب ہیں، شیخ اعجاز احمد رضا صاحب ہیں، اور جو بھی ہماری مینجمنٹ آتی ہے، ہمارے ڈپٹی کمشنر آتے ہیں، ہمارے ڈی پی او آتے ہیں، ڈی اے جی آتے ہیں، ہمارے کمشنر آتے ہیں، ہم ان کے ساتھ مل کر، مقامی علماء اکرام کے ساتھ مل کر، پادری صاحبان کے ساتھ مل کر ہم اس امن کے کارواں کو جاری و ساری رکھے ہوئے ہیں. اور آج میں برکت ٹی وی کے پلیٹ فارم سے پادری صاحب آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، آپ کی ٹیم سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، میں بھی پادری عمران صاحب بھی، بشپ صاحب بھی وہ آپ کی ٹیم میں شامل ہیں، مگر ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس قدم کو بڑھائیں، آپ آگے چلیں تاکہ ملک پاکستان میں تمام اس کے صوبوں میں، ڈویژنوں میں، ڈسٹرکٹ میں اور اس کی تحصیلوں میں بھی ایسا عمل کیا جائے. بین المذہب ہم آہنگی کے فروغ کے لیے اپنی خدمات کو، اپنے کام کو، اپنے ویژن کو ہمیں آگے بڑھانا ہے تاکہ آئندہ آنے والے دنوں میں جتنے سانحہ ہو چکے ہیں، آپ نے سنا ہے بھی ہے، جانتے بھی ہیں، وہ نہ ہو سکے. جب آپ قدم بڑھائیں گے، جب آپ مسلمان دوستوں کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیں گے تو پھر یہ ناممکن بات ہے کہ ایسے اقدامات ہو سکے. ایسے اقدامات کرنے سے میں ان لوگوں سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ گریز کریں کہ سنی سنائی باتوں پر جو وہ کان دھرتے ہیں اور ایسی باتیں کرتے ہیں جس سے ہمارے مسیحی لوگوں کا نقصان ہوتا ہے، چرچ جلتے ہیں، کالونیاں جلتی ہیں اور لوگوں کے گھر برباد ہو جاتے ہیں. برائے مہربانی آپ لوگ بھی اجتناب کریں اور بیٹھ کر ہمارے ساتھ ڈائلاگ کریں. جب آپ ڈائلاگ کریں گے تو پھر اس کا حل ہر حال میں ممکن ہے. اور میں یہاں پر آپ کو ایک اور بتانا چاہتا ہوں جو سننے والے دوست احباب ہیں کہ اپنے شہر کی انتظامیہ کے ساتھ
آپ آن لائن رہیں, آپ ٹچ رہیں, آپ ان کے ساتھ رابطہ رکھیں, آپ مسلمان دوستوں کے ساتھ رابطہ رکھیں, علماء کرام کے ساتھ رابطہ رکھیں جو ایسی سوچ رکھتے ہیں کہ بین المذاہب ہم آہنگی کی ضرورت ہے. تبھی آپ اپنے شہر کو, اپنے چرچ کو, اپنی کلیسیا کو, اپنے ایریا کو اور ملک پاکستان کو پرامن بنانے میں اپنا رول اور اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے. ایک بار پھر میں آخر میں گزارش کروں گا کہ آپ پادری صاحب قدم بڑھائیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. سائیوال کے لیے بھی ہماری خدمات خدا کی شکر گزاری ہے کہ جاری و ساری ہے, اور آنے والے ایام میں بھی جب آپ آگے بڑھیں گے تو ہم جہاں کہیں بھی آپ حکم کریں گے ہم آپ کے ساتھ مل کر, آپ کی ٹیم کے ساتھ مل کر, بھائی منور ہیں, دیگر لوگ ہیں, ہم مل کر اس کام کو آگے بڑھانے میں اپنا کردار اور اپنا رول ادا کریں گے, اور اس شہر کو, کرسچن کمیونٹی کو, چرچز کو پرامن بنانے میں اپنا کردار اور رول ادا کرتے رہیں گے. شکریہ مہربانی پادری صاحب, بہت اچھے ٹاپک کے لیے. تھینک یو سو مچ ایلڈر صاحب. اور آخر میں بھائی عرفان آپ بھی شارٹلی بیان کریں. جی, میں برکت ٹی وی کا حصہ ہوتے ہوئے ایک خاص پہلو پہ سب کی توجہ دلانا چاہتا ہوں. اس سارے سانحے میں کچھ لوگوں کا کردار واقعہ ہی بہت زبردست رہا, اور میں برکت ٹی وی کے توسط سے ان کا شکریہ ادا بھی کرنا چاہوں گا. جیسے کہ وزیر اعظم پاکستان نے, وزیر اعلیٰ پنجاب نے اور آرمی چیف نے اپنا زبردست کردار ادا کیا. ہم اس سارے سانحے میں جانتے ہیں کہ ہمارے لوگ بہت دکھی ہیں, بہت رنجیدہ ہیں, لیکن ان کا کردار بھی بہت زبردست ہے. ہم اس لیے ان کو سلیوٹ پیش کرتے ہیں, اور یہ بھی گزارش کرتے ہیں کہ ہماری کمیونٹی کے ساتھ آپ کا جو اس طرح رابطہ ہے یہ ہمیشہ قائم رہنا چاہیے. اور ہماری جو کرسچن کمیونٹی ہے یہ پاکستان کے محب وطن شہری ہیں, اور ہم بھی اس ملک کی ترقی میں اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے. اور میں سانحہ جڑا والے لوگوں کے لیے ایک آیت بائبل مقدس میں سے شیئر کرنا چاہوں گا, اور یہ بہت خوبصورت آیت ہے. ہمارے لوگ جو دکھ کی حالت میں ہیں, مصیبت میں ہیں, میں پولس رسول کا لکھا گیا کورنتھس کی کلیسیا کو دوسرا خط, اس کے 4 باب اور اس کی 9ویں آیت کو بیان کرنا چاہوں گا. لکھا ہے, ستائے تو جاتے ہیں مگر اکیلے نہیں چھوڑے جاتے, گرائے تو جاتے ہیں لیکن ہلاک نہیں ہوتے. ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں جہاں سانحہ جڑا والا کے لوگ بہت دکھ کی حالت میں ہیں, پوری قوم نکلی اور ان کی مدد کے لیے آئی. اور سب سے جو خاص میں بات کہنا چاہوں گا اپنے ان لوگوں کے لیے, اپنے ان مسیحی بہن بھائیوں کے لیے, کہ ہمارا خدا ہمیں کبھی نہیں چھوڑتا, اس کا ہاتھ آپ پر بڑھا ہوا ہے اور وہ ہمیشہ آپ کی مدد کے لیے تیار ہے. خداوند آپ سب کو برکت دے. پریز دی لارڈ, پریز دی لارڈ. تھینک یو سو مچ. اور ایک بار پھر اپنی طرف سے اور ساری مسیحی قوم کی طرف سے میں وزیر اعظم صاحب کا, وزیر اعلیٰ صاحب کا, اور اس طرح سے چیف آف دی آرمی اسٹاف صاحب کا میں دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح سے آپ نے ایک دم فوری مسیحیوں کی مدد کو آن پہنچے اور بڑے اچھے اقدام آپ نے اٹھائے ہیں. تھینک یو سو ویری مچ. اور آخر میں ہم ایک اور خدا کے کلام میں سے ایک پاورفل پیسج پڑھیں گے, اور میں درخواست کروں گا پاسٹر منور خورشید صاحب سے کہ اس کو پڑھیں اور پھر ہم دعا کریں گے. مقدس متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل, اس کا 5واں باب اور اس کی 11ویں آیت سے 13ویں آیت تک خدا ان کے زندگی بخش پاک کلام میں یوں مرقوم ہے. جب میرے سبب سے لوگ تم کو لان تان کریں گے اور ستائیں گے اور ہر طرح کی بری باتیں تمہاری نسبت ناحق کہیں گے تو تم مبارک ہوگے. خوشی کرنا اور نہایت شادمان ہونا, کیونکہ آسمان پر تمہارا اجر بڑا ہے, اس لیے کہ لوگوں نے ان نبیوں کو بھی جو تم سے پہلے تھے اسی طرح ستایا تھا. تم زمین کے نمک ہو, لیکن اگر نمک کا مزہ جاتا رہے تو وہ کس چیز سے نمکین کیا جائے گا؟ پھر وہ کسی کام کا نہیں سوا اس کے کہ باہر پھینکا جائے اور آدمیوں کے پاؤں کے نیچے روندا جائے. 14ویں آیت میں لکھا ہے, تم دنیا کے نور ہو, جو شہر پہاڑ پر بسا ہے وہ چھپ نہیں سکتا. وقت کی قلت کی وجہ سے صرف میں ایک قسم سے بات شیئر کروں گا اور شارٹلی. اس کا جو سٹرکچر ہے, اگر جو بھی ہمارے ناظرین ہیں اس کو دوبارہ اگر پڑھیں پہلی آیت سے, تو بڑا زبردست سٹرکچر جو خداوند یسوع مسیح نے یہاں پہ بیان کیا. پہلے مبارکبادیاں بیان کی گئی ہیں, اور اس کے بعد آخر میں جو 11ویں آیت ہم نے پڑھی ہے کہ جب میرے سبب سے لوگ تم کو لان تان کریں گے. سٹرکچر میں جو ایک ربط ہے
اس کو سمجھیں کہ پہلے مسیحیوں کی زندگی میں جب یہ مبارک بادیاں آتی ہیں، یعنی ان کا جو ایٹیچیوڈ، رویہ اور ان کی زندگی خدا کے کلام کے مطابق آتی ہے، Amen. تو پھر ریئیکشن آئے گا. ریئیکشن کیا ہوگا کہ تم ستائے جاؤ گے. اب ستائے جانے کے بعد جو اگلا مسیحیوں کا ریئیکشن ہے وہ بیان کیا گیا ہے. کہا گیا کہ تم زمین کے نمک ہو. مطلب اب جب ستایا جائے گا کس وجہ سے؟ راست باز ہونے کی وجہ سے، ایماندار ہونے کی وجہ سے، پرہیزگار ہونے کی وجہ سے، مسیحی ہونے کی وجہ سے ستایا جائے گا. تو اس کے بعد مسیحیوں نے کیا کرنا ہے؟ اب وقت ہے کہ مسیحی اپنا ٹیسٹ دیں، Amen. ذائقہ دیں. نمک وہ ذائقہ دیتا ہے جو اس کے اندر ہے. مسیحیوں کے لیے اب وہ وقت ہے کہ جو ان کے اندر محبت، پیار اور مسیح کی راست بازی ہے اور مسیح کا جو لو ہے جو ہماری نسوں میں بسا ہوا ہے، اب یہ وہ وقت ہے کہ ہم اس کا مظاہرہ کریں. آخر میں یسوع مسیح نے کہا کہ تم دنیا کا نور ہو. تو اس لیے کہا ہے کہ جب راست بازی کی زندگی گزارو گے، ستائے جاؤ گے، ستائے جانے کے بعد اپنا ٹیسٹ دو گے تو پھر نور بنو گے، Hallelujah. لوگوں کے سامنے چمکو گے. تھینک یو. Amen. بہت ہی زبردست بات. اور پھر پالوس رسول نے بھی کہا the light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ. یسوع مسیح کے چہرے سے جو نور ہے، خدا کے علم کا نور، خدا کے کیریکٹر کا نور، خدا کی راست بازی کا نور، وہ اس نے اپنے روح کے وسیلہ سے ہر ایماندار کی زندگی میں رکھا ہے. اور یہ ہے the pristine beauty of God's character. خدا کے کردار کی خوبصورتی، وہ پاکیزگی، وہ راست بازی ہے، وہ مسیح کی محبت ہے جو مسیحیوں میں پائی جاتی ہے. آئیں اس محبت کو لیں اور مسیح کا نور بن جائیں. ہاللیلویہ. اور اس نور کو اس تاریکی میں چمکائیں، پھیلائیں. ہاللیلویہ. اس لیے مجھے خدا کے کلام کی وہ آیت بہت زبردست لگتی ہے کہ اٹھ اور منور ہو. ہاللیلویہ. آئیں آج مسیح کی محبت سے منور ہو جائے. آئیں اس کے کردار کو اپنی زندگی میں لے لیں اور مسیح کا جلال ظاہر کریں. آئیں ہم سب دعا کریں. ہاللیلویہ. ہاللیلویہ. خدا باپ، ہم دل کی گہرائیوں سے تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں آج تیرے ان خدام کے لیے اور وہ ساری گفتگو جو یہاں کی گئی ہے، اور خدا وہ میسیجز جو ہم نے پہنچائے ہیں نہ صرف مسیحیوں کو بلکہ سارے پاکستان کو اور اپنے مسلمان بھائیوں کو بھی، کہ ہم یہاں امن سے، محبت سے اور خدا کی راست بازی میں زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں اور سب کے ساتھ مل کر محبت کو اور امن کو اور سلامتی کو فروغ دینا چاہتے ہیں. تو خداوند میری منت ہے کہ جو کچھ شیئر کیا گیا ہے یہ ساری باتیں سارے ملک میں پھیل جائیں، اور تاکہ اس ملک میں خداوند تیرا امن اور تیری سلامتی راج کرے یسوع کے نام میں. اور خداوند اس وقت ہم خاص کر جڑاوالا کے مسیحیوں کو تیرے ہاتھوں میں دے دیتے ہیں. ان کے دکھ سے، ان کی تکلیف سے تو واقف ہے خداوند. ان کی تمام ضروریات کو تو اپنے پاک خزانے سے پورا کر. ان کے گھر، بہترین گھر اب ری بلڈ ہوں. جو چرچز ڈسٹروائے ہوئے ہیں وہ بڑے اور خوبصورت چرچز اور بنے یسوع کے نام میں. اور خداوند ایک ایک ضرورت وہاں پوری ہو، اور جو خوف کے نیچے آئے ہیں وہ خوف ان کی زندگی سے جاتا رہے یسوع کے نام میں. اور خداوند تیرے لوگ آج تیرے اطمینان سے بھر جائیں، جیسے یسوع تو نے کہا ہے کہ میں تمہیں اپنا اطمینان دیتا ہوں. تیرا اطمینان جو سمجھ سے باہر ہے آج لوگوں کے دلوں پر، مسیحیوں کے دلوں پر راج کرے، خاص کر جڑاوالا کے مسیحیوں پر. اور خداوند ان کو تسلی دے، ان کو حوصلہ دے، تاکہ ہم تیری محبت میں آگے بڑھتے اور ترقی کرتے چلے جائیں. اس وقت اپنے ملک کے لیے بھی دعا گو ہے کہ خداوند اس ملک کی جو ایڈمنسٹریشن ہے، چیف آف دی آرمی سٹاف ہیں، اور اسی طرح سے جو وزیر اعظم صاحب ہیں، جو چیف جسٹس ہیں، اور اسی طرح سے تمام جو آرمڈ فورسز ہیں، انٹیلیجنس ادارے ہیں، اور تمام ایڈمنسٹریشن کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں. اپنے ملک کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں. اس ملک کو تو ترقی دے دے، بڑھا دے، اکنامکلی آگے بڑھا دے، تاکہ یہ ملک بڑھتا اور ترقی کرتا چلا جائے. ایک بار پھر خداوند تیری سلامتی اور تیرا راج ملک پاکستان پر چاہتے ہیں، اور خاص کر مسیحیوں کے لیے
जड़ा वाला के मसीहों के लिए तेरी बरकत और तेरी तसल्ली और तेरी सलामती की दुआ करते हैं यीशु मसीह के नाम में। आमीन 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 आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अजीज़ों, हम खुदा के शुक्रगुजार हैं खुदा के इन ज़बरदस्त खुदाब के लिए और उस पैशन के लिए जो खुदा ने इनको दे रखा है अपनी कौम के लिए और अपने मुल्क के लिए। सो थैंक यू सो मच पास्टर मुनव्वर साहब आपकी सारी गुफ्तगू के लिए। एल्डर साहब आपके शुक्रगुजार हैं, भाई इमरान आपके भी, और बिशप साहब थैंक यू सो मच, आपने इतना टाइम हमें आज दिया है, थैंक यू सो वेरी मच। बल्कि एक और प्रोग्राम था जो उन्होंने करना है और वो नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तो ज़रूर करेंगे। और भाई लियाकत आपके भी शुक्रगुजार हैं क्योंकि बेसिकली आपने इस सारी गुफ्तगू को इनिशिएट किया जब मैं मुल्क से बाहर था। सो थैंक यू सो मच। और इरफान पॉल आपके भी शुक्रगुजार हैं, थैंक यू सो मच। तो जीज़ो कल मिलेंगे एक और ज़बरदस्त प्रोग्राम के साथ। देखते रहें बरकत टीवी, देखते रहें गॉड इज़ लव। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।